بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھ رہے ہیں آپ پاک لینڈ ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ ناظرین، ایک نئے فارمیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اسی پرانے پروگرام کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ جو ڈیلر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے ندیم سندھو صاحب، اور اوان اسٹیٹ گلشن راوی میں جو ہے وہ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں۔ گلشن راوی اور ان کے معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ حالات کیا ہیں گلشن راوی کی پراپرٹی پہ، ان کی نظر کیا ہے اس تمام معاملے کے اوپر، یہ تمام جانتے ہیں انہی سے۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ندیم صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ اچھا، سوالات کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا ندیم صاحب، پہلا سوال بڑا بنیادی سا سوال ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیے گا کہ ریئل اسٹیٹ کی طرف آپ کا آنا کیسا ہوا، کب آئے، کیسے آئے، کیا حالات ہے، واقعات ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تقریباً مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اس کام میں نا۔ 20 سال؟ تو کوئی اس کو یہ نہیں کہوں گا کوئی حادثاتی طور نہیں ہے، بس آ گیا تھا، مطلب ایک اچھا لگا تھا مجھے بزنس جو ہے نا، تو پھر وہ اس کو میں نے جوائن کر لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو ہے نا چل رہے ہیں، حالات کے ساتھ ساتھ ہم بھی چل رہے ہیں، اپ ڈاؤن تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، بڑے اچھے کاموں میں۔ اور ایک سمجھا کہ سیدھے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ کچھ ایسا کام ہے کہ بغیر انویسٹمنٹ کے بھی آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، آپ کو کرنے والا ہونا چاہیے آپ کو۔ اچھا، یہ بغیر انویسٹمنٹ والی بات کیا ہے؟ مجھے ذرا اس کو ایکسپلین کریں گے، کیونکہ سننے میں تو یہی آتا ہے کہ پراپرٹی بہت مہنگا کام ہے، کروڑوں اربوں کی بات ہوتی ہے، بغیر کام کے پیسوں کے یہ کام کیسے شروع کیا جا سکتا ہے؟ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لیول ہوتا ہے ہر کام کا، ایک فیکٹری ہے، اس کا ایک مزدور بھی ہوتا ہے، ایک ملازم بھی، ایک ملازم ہوتا ہے، ایک مالک بھی ہوتا ہے، سی ای او بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، وہ ایک ہر لیول بیٹھا ہوتا ہے، بات یہ جتنی جس کی کیپیسٹی ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو کر لیں، انویسٹمنٹ کریں، آپ جس کے پاس ہے وہ تو بالکل اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے نا، کروڑوں اربوں تک اس کی ہے، آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک کیا کہتے ہیں کہ یہ 2 چیئر اور مطلب یہ اپنا ٹیبل وغیرہ لے کے بھی ایک اچھی جگہ پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ بغیر انویسٹمنٹ ہی ہوا نا کام یہ۔ آپ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پہ کہ آپ یہ 2 چیئر اور یہ ٹیبل وغیرہ لے کے بیٹھ جائیں تو آپ کو ارننگ شروع ہو جائے، میرا خیال کوئی ایسا کام کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک نمبر کام ہے تو ایسا نہیں، ایسا کوئی ایک نمبر کام میں نہیں ہے، لیکن یہ واحد ایسا کام ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ نے اس کو چلانا کیسے ہے، اس میں آپ نے ترقی بھی کرنی ہے یا اس کو پلاننگ کیا ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انویسٹمنٹ ہونا نہ ہونا وہ بعد کے ایشو ہیں، انویسٹمنٹ ہو تو وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، وہ اس کا تو وہ تو ہے ہی، لیکن جب تک یہ آپ مطلب کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ندیم صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا یہ اچھا کام ہے، اچھا کام کیسے ہے؟ کہ آپ کی مراد جو ہے وہ مالی معاملات کے لحاظ سے ہے یا کوئی عزت اس کام میں بہت زیادہ ملتی ہے، کس لحاظ سے یہ اچھا؟ میرے بھائی، عزت والا جو معاملہ ہے نا، عزت والا وہ تو آپ کسی بھی کام میں چلے جائیں، اگر آپ عزت اپنی بنانا چاہیں گے تو آپ کی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کر لیں، آپ کروڑوں روپے بھی لگا لیں گے، اگر آپ عزت اپنی نہیں بنانا چاہتے تو آپ کی عزت نہیں بنے گی۔ کام اس میں بھی عزت اسی میں بھی ہے، ٹھیک ہے، عزت اس لیے ہے کہ نمبر 1 کوشش کیا جائے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک بندہ آپ کو آج مل رہا ہے، وہ کچھ عرصے بعد غائب ہو جاتا ہے، منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے، منظر عام سے، ٹھیک ہے۔ تقریباً ایک نہیں ہزاروں ایسے لوگ آپ دیکھو گے، میں اپنے عرصے میں دیکھوں گا، ہزاروں ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے جو کہ آج مجھے پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے وہ، جی۔ اب واللہ عالم وہ کیا ہے، وہ اپ گئے ہیں یا ڈاؤن گئے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن منظر میں نہیں ہے وہ، اس لیے نہیں ہے کہ تقریباً اس میں فیکٹ یہ ہے کہ تقریباً 50 ابو لوگ ایسے ہیں جو کہ فراڈ جھوٹ کی وجہ سے یہاں سے غائب ہوتے ہیں۔ 50% آپ 50 ابو میں کہوں گا، اس سے بھی زیادہ جی، کہ جو لوگ، میں اماؤنٹ اس لیے بتا رہا ہوں، میں اپنے 20 سالہ کی بات کر رہا ہوں، میں آج کی بات نہیں کر رہا، اتنے عرصے میں 50 ابو لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بے منظر سے غائب ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی بیسک وجہ یہی بنی ہے کہ وہ ایمانداری سے نہیں انہوں نے کام کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان کی نا، کچھ شناخت بھی ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ آپ کی نظر میں ہے نا، تو وہ چل رہا ہے، اگر آپ کو وہ نمبر مارکیٹ سے آؤٹ ہوا ہے تو کوئی وجہ ہوگی، یقیناً وجہ ہوگی، وجہ آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی بےایمانی آئے گی اس کی۔ اور ایک بندہ، پھر دوسری یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سال بعد وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، 2 سال بعد وہاں پر چلا گیا، وہ تیسرے علاقے میں کندھے پہ کتاب وہ جو ہے پوری اپنی جو ہے وہ شاپ لے کے پھر رہا کندھے پہ نہیں، وہ مطلب وہ تو میں دوسری طرف بھی آؤں گا، کندھے پہ وہ یہ ہے کہ وہ فیکٹ ہے، اس میں سمجھے کہ خامی ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھتا ہے، فراڈ کرتا ہے،
यहाँ से फिर उसकी दाल निकलती, फिर दूसरी जगह चला जाता है, बदनाम भी हो जाता है, बदनाम हो जाता है, लोगों में आ जाता है। और ये काम ऐसा है कि जब तक आपकी गुडविल है ना तो आपका चलता ही रहेगा। ठीक है। जब आपकी गुडविल खत्म होगी फिर उसके बाद क्या होगा, आप सिर्फ फ्रॉड मार सकेंगे, और अपना सामान उठा के आप आगे पीछे बिल्कुल चलते रहेंगे। फ्रॉड फिर क्या होता है, ये तो लोगों को चाहिए, यकीन माने आप, दुख होगा आपको, हमें तो होता है ये बात कह के भी सुन के भी कि आप यकीन माने कि एक भाई आ रहा है अपनी सिस्टर के लिए कोई चीज परचेज करने, वो कह रहा है कि मुझे इसमें से ना पैसे निकाल के देना। ला हौला वला कुव्वा। बाप, बेटा आ रहा है बाप के लिए, बेटा कह रहा मेरे, ये आम है, आप लाहौल वाला ने पढ़ा, सही पढ़ा, रूटीन है ये। बाप आ रहा है चीज लेने की, ये साथ बेटा आया वो कहता है मेरे इधर से पैसा निकालना। जी उसके बाद हम बात करते हैं। जी 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 जी। अच्छा नदीम साहब, मैं अब आपके अवान स्टेट की तरफ में आना चाहूंगा, अवान बिल्डर्स बिल्डर्स के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, इस दुकान का या इस बिल्डर्स का आपने जो है वो काम, कि ये भी 20 साल से चल रहा है, ये बाद में आप इस तरफ आए, उस पर रोशनी डालिएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह, खासकर ये हमारा जो ये जगह जो है ना मेरी, तकरीबन कम से कम 17-18 साल हो गए हैं इसको, एक ही जगह पे एक ही पॉइंट है हमारा। ठीक है। और हम वही लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं जरा बताइएगा। हमारे हैं यहाँ पर मिल के काम कर रहे हैं, हम तकरीबन 3 लोग हैं। ठीक है। तो एक हमारे तो ऑनर है, एक हाजी फाहद शहजाद। जी जी, मैंने फाहद साहब का इंटरव्यू करा, मेरा शायद किया होगा। जी बिल्कुल। तो एक ये हमारे मियाँ शबीर साहब हैं, ठीक है, वो माशाल्लाह बड़े अरसे से काम करने लगे, इत्तेफाक से हमारे पास आए हुए 3-4 साल हुए अभी हमारे पास, मतलब हम ज्वाइंट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा, यकीन माने कि एक हमारा एक नाम चल रहा है। नाम ही कि ये एक अलामत होती है ना कि यार ये बंदे जो है ना, ये समझे कि आपका नुकसान नहीं होगा यहाँ पर। और इत्तेफाक से ये देखें, अगर कोई किसी के साथ वक्त गुजारता है ना, ऐसे नहीं गुजर जाता। कोई किसी के साथ जबरदस्ती या गलत बयानियों से वक्त गुजार नहीं सकता। ये हमारी एक समझे कि पहचान है कि हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक हैं। हमने नहीं कभी किसी को पूछना दूसरे को, यार क्या कर रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसको क्यों मिले। उन्हें पता कि यार ये बंदे हम जो है बंदे हैं, ईमानदार बंदे हैं, हमने ये जो मर्जी करे, वो जो मर्जी करे। अब जो हमारे ऑनर मालिक हैं का देखो जी, वो अल्लाह ने उसको दिया हुआ है, वो तकरीबन महीनों तकरीबन आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। आउट ऑफ सिटी तो है जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। अपना भी काम उसने पीछे भी 1-2 उन्होंने किया हुआ था। मकसद है कि वो अल्लाह का शुक्र के बैठे हों, मैं हम लोग दोनों हम एक ही जगह हम बैठे हैं। वो आते हैं, वो बाहर का काम करते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री भी अक्सर गए हैं वो। ठीक है। लेकिन इत्मीनान बना हुआ, अल्लाह ने इज्जत बनाई हुई है। ठीक है। और बैठ के इज्जत कमा रहे हैं हम बैठे। अच्छा मुझे नदीम भाई बताइएगा कि आपने एतमाद की बात की है, एतमाद तो पब्लिक का भी होता है आपके, तो अवान स्टेट की अगर बात करें, अवान बिल्डर की अगर बात करें, तो मुझे ये बताइएगा कि किस किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो अवाम को आप फराम करते हैं या उस सिलसिले में आप मुआवनत फराम करते हैं। प्रॉपर्टी की देखिए जी, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में एक बिल्डिंग भी आ जाती है, एक छोटा सा घर भी आ जाता है, रेंट शॉप भी आ जाती है। प्रॉपर्टी ऑल राउंडर जो भी होगा, जितना हमारे पास जो रिक्वायर आती है हम उसको पूरा करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है हम पूरा करते हैं, बिल्कुल हम पूरा करते हैं। उसमें आप अभी हम पूरा तकरीबन आप हैरान होंगे कि तकरीबन एक तो लाहौर होता है, आउट ऑफ सिटी भी हम गए हैं। हमारा अक्सर होता है इस्लामाबाद तक, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान साइड, ये अक्सर हो जाता है। वो इस तरह होता है, इस्तेमाल पे होता है, कोई करीबी हमारा कहता है यार आप नहीं जाना है वहाँ पर, आप मेरी फलां जगह पे फलां एरिया में जगह मेरी, वो आपने सेल करनी है जाके। ठीक हो गया, एतमाद की बात है, तो हम जाती हैं। अच्छा सही हो गया। अच्छा अभी आपने बात की थी ईमानदारी और मामलात की, यहाँ पर मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बगैर लाइसेंस के प्रॉपर्टी का काम करते हैं और अच्छा खासा कमा भी रहे होते हैं। तो अवान बिल्डर्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपके पास लाइसेंस है, आप प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, इस पर बात कीजिएगा। लाइसेंस वाली जो बात है ना, वो तो एक गवर्नमेंट के मामला आ जाएंगे, बहुत सारे मामला है गवर्नमेंट के ना, जो कि उनको तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। ये मेरे ख्याल आपने शायद काफ़ी लोगों से इंटरव्यू जिससे भी किया होगा, जो आपको मामूल है वो बताएगा जी, वो एक ठेले वाला है, एक दूध वाला है, एक फलां परचून वाला है, कॉमन आर्ग्यू वो कर रहे हैं। बात यह है कि हम उसको नहीं रोक सकते। हम एक ठेले वाले को, एक परचून वाले को, एक सब्जी वाले को हम नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? हाँ तो आपका माना जाता है। हम इसलिए नहीं रोके, हमें क्या स्पोर्ट है, हम किस पे आप रोके, हमें कौन सी पीछे से स्पोर्ट है? कानूनी चारा, कानून हमारा खुद कोई, हमने कोई कानून ने स्पोर्ट नहीं दी हुई, हम आगे क्या स्पोर्ट दें? ठीक हो गया। बात यह है कि हमें इतनी फेवर नहीं है, कि हमें एक हमारा
कोई डिस्प्यूट चलता है, कोई हमारा तो चलेगा ज्यादा क्या हुआ जी, हमें ये जी वो नहीं दे रहा, हमारी मजदूरी नहीं दे रहा, हमारी कमीशन नहीं दे रहा, हम जाएंगे तो वो तो साफ इनकार करते हैं जाने, कहते हैं जाओ जी आपका अपना मामला है, जाके हल करो, आपस में डायरेक्ट आपस में आप करो जाके, कोई हमारी वो सरबराह नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, हमारी एसोसिएशन नहीं है, और हमारे इन इलाकों में हम ये एसोसिएशन चल ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं चल सकते कि मैं कहता हूँ जी मेरे जैसा कोई नहीं है, वो कहता मैं सदर हूँ, वो कहता मैं सदर हूँ, इस तरह नहीं होता। ये सारी बादशाह यहाँ पर, इसका हल देखें अब किसने गौर करना है, हम तो क्या कहें, वो क्या कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश हर ख्वाहिश पे दम निकले। बात ये है कि ये जरूरत है, ये पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं तवज्जो देती है। आपको शायद गवर्नमेंट को भी अंदाजा होगा, ये इतना बड़ा इदारा है प्रॉपर्टी रियल स्टेट, इतना बड़ा इदारा है कि बुनियाद होती है एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। ऐसी 40 के करीब इंडस्ट्रीज इसके साथ आगे चलती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने पूरे मुल्क की ओवरऑल बात की है, इसी को थोड़ा सा अगर मैं मोड़ करके दूसरी तरफ लेकर आऊँ, मुल्क के मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल मामलात के ऊपर बात करें, तो टेक्नोलॉजी जो है वो जदीद जिसको आप कहते हैं टेक्नोलॉजी, उसके इस्तेफादा करने से आपके ख्याल में प्रॉपर्टी में क्या फ़ायदा हो सकता है, उस पर रोशनी डालिएगा। टेक्नोलॉजी दो जगह की, एक तो टेक्नोलॉजी हमारी पब्लिसिटी की है, एक टेक्नोलॉजी आप किसकी बात कर रहे हैं कि जो शहरों में जो चल रही है इंप्लीमेंट की जा जो ये पटवार सिस्टम खत्म किया जा रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम किया जा रहा है, ऑल दैट, ये काम तकरीबन आप यकीन करके हम कहेंगे हम 50 साल पीछे हैं दुनिया के लिहाज से। दुनिया के लिहाज से हम इतना पीछे हैं कि आज जो हम सोच रहे हैं ना, ये काम तो ये कम से कम 30-40 साल पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है। और ये क्यों नहीं हुआ, सिर्फ उनकी बेईमानियों की वजह से। ये अब मैं क्या पीछे आऊँ, गवर्नमेंट के आऊँ जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये आप लोगों को भी नजर आ रहा है, नजर आता है सब। कौन सा बंदा जिसको नहीं पता कि ये क्या हुआ है, ये इतना सिस्टम खराब। एक पटवारी वो मालिक बना हुआ इलाके का, उसकी जरूरत नहीं है जी जनाब, उसकी जरूरत नहीं है कि कोई बंदा, किसी की जरूरत नहीं है उसके बंदे को जाके कोई आके उससे कोई पूछ ले, कोई कह दे। एक पटवारी ने जाती तौर पे अपने जाती मुलाजिम वहां पर 8-10 रखे हुए हैं जो कि पैसे पकड़ते हैं, कलेक्टर्स जो होते हैं जी जनाब। जाती मुलाजिम और सरकारी मुलाजिम नहीं है वो, नहीं है। आप कभी इत्तेफाक होगा, हो गए उनके रिकवरी करने वाले हो गए, आप इत्तेफाक होगा, आप कभी जाइएगा तो वो 1, 2, 3, 4, 10 लोग बैठे होंगे, वो कहेगा इससे बात करने, वो कहेगा इससे बात करना है। यार ये मजाक है, ये पता नहीं क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये हमेशा देखें, कभी भी कोई वो क्या कहते हैं छोटा चोर जो है ना, वो बड़े चोर के सर पे सारा अकड़ता है। ये सिस्टम ही आवे का बिगड़ा हुआ था। टेक्नोलॉजी मुल्क के अंदर आपने बताया इंप्लीमेंट हो रही है, किसी हद तक मामला चल रहे हैं, जाती हैसियत में क्या मामला हैं उस पर रोशनी डालिएगा कि आप टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं कि नहीं। टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा सा हमने शुरू किया है, ये मामला ये 1-2 इदारे बने हुए हैं, ज़मीन डॉट शायद आपने सुना होगा, ज़मीन.com हो गया, ज़मीन.com है, इसी तरह एक एलान डॉट है, फिर उसके बाद हमने अपना भी एक रखा हुआ है, हमने OLS पे भी हम कर लेते हैं, ठीक है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। ये तो कर रहे हैं हम चीजें ये यूज कर रहे हैं और इससे चेंज हो रहा है, थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है, लेकिन असल जो है ना, असल चीज हमेशा वही होती है जो गवर्नमेंट लेवल पे जिसका कोई चेक एंड बैलेंस हो। असल काम वो होता है, हम जितना मर्जी कर लेंगे, लेकिन एक काम जो रेगुलर वो हो, क्या कहते हैं, जिसमें कोई चेकिंग बैलेंस हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, प्रॉपर वे में हो, फिर मजा आता है करने का। अब देखिए ना, कम से कम वही मैं कह रहा हूँ कि कम से कम इतना होना चाहिए कि सबसे पहले मैं तो जोर दूंगा कि इलेक्शन, और वो भी गवर्नमेंट लेवल पे, कम से कम PP लेवल पे इलेक्शन इसका फौरी होना चाहिए। PP लेवल पे किसका इलेक्शन होना चाहिए? ये हमारा प्रॉपर्टी एसोसिएशन का जो है ना, ये आप इंदिरा पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, डीलर एसोसिएशन का जो है ना, जरूरी है कि पहले एसोसिएशन एग्जिस्ट तो करती हो। नहीं, वो इस तरह नहीं होगा। आप आवाज दें कि भाई ये एक राउंड नहीं कि मैंने सीधा कहता PP लेवल कह दिया, आपको छोड़ दें आप, ठीक हो गया। PP लेवल उसका सरबा जो ना, वो हमारा PP जो होगा ना, PP का नहीं, वो जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी होगा उसके अंडर वो होगा, ठीक है कि नहीं, उसका चेक एंड बैलेंस वो तो चलो होगा, बात की बात है, लेकिन ये है कि उसके अंडर इलेक्शन हो बकायदा, फिर वो दूसरी लेवल पे उसको करें।
ٹھیک ہو اسی لیول پہ بھی وہ صدور وغیرہ لے کے آپ یہ اگر بات کر رہے ہیں، میں آپ کی قطع کلامی معذرت، آپ کو بلدیاتی ٹائپ سا سیٹ اپ، بلدیاتی ٹائپ کا سیٹ اپ ہونا چاہیے تک جو ہے وہ ہرارکی بنائی جائے، بالکل بالکل ضلع ناظم جس طرح ہوتا ہے اس کے نیچے ناظم اور اس کی کونسلر، اسی طرح یہ بننا چاہیے، اسی طرح بننا چاہیے. اور آپ کو یقین مانیں کہ یہ ایسا ہوگا کہ ہر بندے کی اس میں انٹرسٹنگ ہو جائے گی. ہر بندہ، ابھی تو کوئی الیکشن میں کوئی لڑتا ہے، کوئی نہیں لڑتا، وہ کہتا ہے ہم نے نہیں کرنا، وہ کہتا ہے ہم نہیں، لیکن جب وہ پراپرٹی کا ہو جائے گا نا، ہر بندہ اس میں اس کو اپریشیٹ کرے گا. جی جی، ہر بندہ، کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی شاید کوئی اتنا کوئی ہو، کوئی جائز کم عقل کہ جو اس پہ انکار کرے، ہر بندہ اس کو اپریشیٹ کرے گا. وہ کہے گا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہر بندے کی ضرورت ہے. یہ آج ڈیلر ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہر ایک بندے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چھوٹا سا سسٹم انہوں نے ابھی کیا، شاید آپ کے علم میں ہو کہ یہ کرایہ داری کو نا ہم نے وہاں پر وہ کروایا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ تھانے میں اندراج کا سسٹم شروع کیا. انہوں نے وہ ایک اچھا، جی جی، یہ وہ ایک بڑا اچھا ایک قدم انہوں نے مطلب اٹھایا کہ وہاں پر حملوں کے بعد یہ بہت جی جی یہ بھی ہوا. اور وہ اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر جو تھانے میں جو سہولیات دی ہیں اس بھی ہمیں اچھا لگا. وہ انہوں نے ایک الگ سا روم دے دیا اور بچے وہاں پر بیٹھے، ڈیسنٹ سے بچے بیٹھے ہیں، تہذیب والے، تمیز والے. وہ ہمیں دوسروں کے وہ جا کے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کی شکل نہیں دیکھنی پڑتی جو کہ بدتمیز لوگ ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے. وہ بچے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، وہ آئے ہیں، وہ بڑے ادب سے ہمیں بٹھاتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، وہ مزہ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خوشی سے یقین مانے ہم جاتے ہیں. ابھی نہیں یار، ہمارا وہاں پہلے تو صورتحال یہ ہوتی تھی نا کہ جاتے ہوئے بندہ دل گھبراتا تھا، جناب جا کے جو ہے وہ جو ہے بھی وہ بھی نہ گوا بیٹھے. بھائی نا آپ یقین مانے، وہ نا آپ تو اپنے کام گئے ہیں، وہ جا کے وہاں پر آپ کو اپنی پڑ جائے گی. انہوں نے کہا پہلے اس کو بٹھاؤ، یہ اس پہ تو وہ پرانے چیزیں کھول لیں گے، اس کا تو لینجن کا معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا. بہرحال وہ اب جو ہے نا وہ چھوٹا سا وہ جو انہوں نے کیا ہے. اسی طرح جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے، یہ فوری ہونا چاہیے. یہ فیکٹ ہے، بہت بڑا فیکٹ ہے. گورنمنٹ کو فوری طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. تو میں نے تو چھوٹا سا سولوشن دیا نا کہ آپ ایسے الیکشن کریں. اگر اس سے بیٹر کوئی ان کو کوئی چیز نظر آتی تو ویسے ہی کرنا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کریں اس کو اپنے اندر کریں، اس کا کوئی ایک چیک اینڈ بیلنس کریں. ٹھیک ہو گیا. کریں. یہ ابھی جو یوں سمجھتے ہیں نا، ابھی ہم کہتے ہیں یہ حالات، یہ ابھی بھی کوئی حالات نہیں ہے. ابھی بھی کوئی ایسا کوئی نہیں ہو چکا کہ خدا نہ خدا کوئی تباہی مچ، کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی بھی حالات صحیح ہیں، ابھی بھی بندہ اس کو ریکور کر سکتا ہے، ہر بندہ کما سکتا ہے ابھی بھی، لیکن ایک طریقے سے. اچھا، مجھے آخر میں ایک آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا. ابھی تو آپ نے ایسوسیشنز کے جو درمیان میں رول ہے اس کے اوپر بات کی کہ ایسوسیشن بنے، ان کے باقاعدہ الیکشنز ہو، ایک ہیرارکی بنے اور تمام معاملات. اگر گورنمنٹ کو یا عدلیہ کو یا اس طرح کے اداروں کو اگر آپ کچھ جو ہے وہ دینا چاہیں، کوئی اپنی تجاویز دینا چاہیں کہ وہ کس طرح ڈیلرز کے مسائل کو، ڈیلر کے مسائل کا جناب یہ ہے کہ اس کو نا، یہ میری اس لائن کو چاہے پورے ہیڈ پہ اوپر لے کے آئیں کہ اس کے لیے جو ہے نا ہمارا ایک الگ سے ایک ادارہ کہہ لیں، کیا کہیں گے آپ، کوڈ بنے. جس طرح کے یہ فیملی کوڈ ہوتی ہے، یہ ہماری الگ سے کوڈ بنے. ٹھیک ہے. یہ ان کوٹوں میں جو نا یہ ہمارے معاملات نہ جائیں سر. اسی طرح اگر آپ کوڈ کی بات کریں تو میرا خیال ہے اس کے لیے الگ وزارت بھی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں. نہیں، یہ وزارت اس میں ہے ہماری، یہ اس میں صنعت و تجارت اس میں آ رہی ہے نا ہماری، اسی میں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، یہ جو ہے اپنا نہیں وہ جو ہمارے اپنا وزیر صاحب ہیں اس وقت پنجاب کے، محمود رشید صاحب، ہاؤسنگ سوری دیکھیں ہاؤسنگ وہ آئے ہیں، وہی چلے گا، معاملہ چلا رہے ہیں، وہی چلے گا. لیکن وہ ہمارا یہ ادارہ یہ الگ بنے. یہ جو ہے نا اس کا سمجھے کہ کیس ٹوٹل جو ہے نا وہاں سے آپ یقین مانیں وہاں سے 40% وہاں سے کیسز آپ کے نکل جائیں گے یہ ان عدالتوں سے، جہاں پر اسی طرح کے کیس اسی طرح کے اور بالکل بے تکے کیس، بلا وجہ کے کیس. ایک بندہ یار یہ مالک ہے، مجھے یہ آپ مالک ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں پر جا کے روز حاضری دینے کی، روز بتانے کی جی میں مالک ہوں. بھیا آپ مالک ہیں، آپ جائیں گھر بیٹھیں جا کے، آپ کا کیا کام ہے، آپ کیوں خراب ہو رہے ہیں، آپ کیوں ڈسٹرب ہوئے ہیں. جو چور ہے وہ ڈسٹرب ہو، وہ 10 دفعہ جائے، آپ کیوں جائیں گے؟ وہ 10 دفعہ جاتا ہے، آپ 11 دفعہ آپ جائیں گے نہیں، آپ کو وہ فارغ کر دیں گے آپ کو. بہت زیادہ سسٹم خراب ہے. میں اب گورنمنٹ کے دوسرے معاملات میں نہیں آنا چاہتا. یہ کوٹیں یہ ان کا تو ریکارڈ ہے کہ بچے کو پتہ ہے نا جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کے کام ہیں.
ان پہ تو توقع ہے ہی نہیں، کرنی چاہیے. ٹھیک ہو لیکن گیا. اب یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا، یہ میں دیکھیں جی، میں اس وقت صرف اور صرف اپنے پراپرٹی کے لیے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بیٹھا ہوں. میں اسی کی سولوشن دوں گا. میں نہیں کہوں گا جی وہ مہنگائی کو کم کرے، یہ کرے، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے چلتے رہے. مجھے یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا ایک سمجھے کہ کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا کوئی کام ہے ہی نہیں. یہ بالکل رکھیں. آپ یقین مانیں کہ جتنا اس میں ان کو عوام کو ملے گا نا، ارننگ ہوگی، جتنا ٹیکسز کے لحاظ سے ارننگ ہوگی، آپ یقین مانیں کئی محکموں سے یہ بیٹر ان کو بینیفٹ دے گا. بالکل یہ محکمہ کئی محکموں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ریلوے خسارے میں، پی اے خسارے میں، وابڈا خسارے میں، فلاں خسارے میں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ خسارے میں نہیں جائے گا. یہ جو ہے نا ان کو ارننگ اتنی دے گا کہ یہ کئی چیزوں کو بول کے ادھر توجہ دیں گے. چاہے پٹوار خانہ ہے، چاہے ایکسائز ہے، چاہے ایل ڈی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ ٹاؤٹ جو ہے نا، ٹاؤٹ آپ کو پتا ہو، جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جی باہر بیٹھے ہو، اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ایک سرکاری ملازم، ایک کلرک اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اس کے دوست کا بیٹھنے کا کیا کام ہے کہ وہ سارا دن وہاں پر اس کے پاس بیٹھا ہوا، اس کے روم میں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے ورڈ یوز کیا، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یا باہر سے لیا، ڈائریکٹ اندر آئے، بیک سائڈ سے آئے. ہم خود ان چیزوں سے اسٹرگل کرتے ہیں. ہاں جی، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ملازم وہ ہاتھ میں وہ اپنی فائل لے کے کیوں بھاگتا پھر رہا ہے کہ وہ میں جا رہا ہوں، میرا کام نہیں، وہ سن رہا، وہ سبھی وہ ادھر بیٹھے گی، ادھر ٹائم نہیں ابھی، وہ اپنی فائل لے کے کیوں بھاگتا پھر رہا ہے؟ وہ یہ سسٹم کو تھوڑا سا کر لیں. اور اس میں اگر یہ آپ کہیں کہ انہیں لوگوں پہ، تو یہ بالکل نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر چیکنگ مینس اپنا ایک ذاتی گورنمنٹ جس طرح یہ مخلص بن کے یہ مخلص ہو کے اس وقت یہ چل رہے ہیں نا، تو یہ مخلص پن ان کا بالکل بیکار ہے. ہر محکمے میں جب تک یہ کہ ایک محکمے کے اوپر اپنا ذاتی جو ایماندار، جو ساری باتیں دیکھیں گے، سیدھی بات ہے، جو اوپر ایماندار ہوگا تو وہ نیچے اس کے بھی ملنے والا ڈاؤن افیکٹ ایمانداری ہوگا. جی بالکل اپنا ذاتی ایک بٹھائیں کسی ہر محکمے میں. اس میں بھی ایل ڈی میں جیسے ہے، اب یہ وہ بیٹھا ابھی تک وہی کچھ چل رہا ہے، ابھی تک وہی کچھ ہے کہ ایک فرد ہے. ابھی وہ تھا پٹوار خانہ بھی پیچھے بند ہوا تھا تقریباً، آپ کو شاید یاد ہوگا جب یہ گورنمنٹ آئی ہے، تقریباً 7-8 ماہ 9 ماہ بند رہا میں کہ کوئی وہاں پر کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، بھی پتہ چلا جی ہو رہا ہے، وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس میں لا رہے ہیں، ولیج آفیسر آ رہے ہیں، یہ کمپیوٹرائز ہو رہا ہے. اور ہم نے کہا چلو جی اوکے. افسوس اس وقت ہوا ہے کہ جب 10 ماہ بعد جو ہے نا وہی فرد لینے گئے ہیں، تو وہ پتہ چلا ہے 3,000 کی فرضی وہ 30,000 میں 25,000 30,000 میں دے رہا ہے. وہی بندہ وہی بیٹھ کے وہی جو سال رکی ہوئی فردیں تھیں، وہ 3,000 میں جو ملتی تھی، وہی فرد جو ہے نا 25 سے 30,000 میں مل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیسا؟ یہ کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ کیا فائدہ ان چیزوں کا جو آپ کا مقصد ہے وہ تو آپ حل ہی نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی تھا ندیم صاحب، کے انہی تمام مسائل کو آپ جیسے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، جو فیلڈ کے لوگ ہیں، جو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تمام معاملے کو، وہ ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم اس چینل کے ذریعے حکومت وقت تک آپ کا پیغام پہنچائیں. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ندیم صاحب ونس اگین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کو اپنی خدمت میں ضرور بلائیں گے تاکہ آپ سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سعد زاہد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ڈیلر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.